سندباد کا دوسرا سفر۔ دوستو، میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ بغداد پہنچ کر میں پہلے کی طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دن رات سیر تماشے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا۔ لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ میری طبیعت اس چین کی زندگی سے بھی اکتا گئی۔ پھر کیا تھا، ہر وقت یہی جی چاہتا کہ فوراً بستر باندھ کر سفر پر نکل کھڑا ہوں اور دنیا کی سیر کروں، نئے ملکوں میں جاؤں، نئے لوگوں سے ملوں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بہت سا اچھی قسم کا تجارتی سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر کے دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچا۔ وہاں اتفاق سے بندرگاہ میں ایک بالکل نیا اور خوبصورت جہاز کیل کانٹے سے لیس چلنے کے لیے بادبان توڑ رہا تھا۔ اس پر بہت سے سوداگر پہلے ہی سوار تھے۔ میں بھی سامان لدوا کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ میرے سوار ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور چل پڑا۔ ہوا موافق تھی۔ ہم دن رات سفر کرتے رہے اور بہت سے جزیروں اور بندرگاہوں سے ہمارا گزر ہوا، جہاں ہم نے خوب لین دین کیا اور نفع اٹھایا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے قسمت کا کرنا کیا ہوا کہ ہمارا جہاز ایک ایسے جزیرے کے کنارے پہنچا جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لیکن بالکل غیر آباد تھا۔ ہر طرف پھلوں کے درخت اور پھولوں بھری جھاڑیاں نظر آتی تھیں، صاف شفاف ندیاں بہہ رہی تھیں اور پرندے چہچہا کر خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ غرض کہ اس جزیرے کی تازگی اور سرسبزی دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ کپتان نے لنگر ڈال دیا اور ملاح، مسافر اور سوداگر جھٹ پٹ اتر کر جزیرے کی سیر سے دل بہلانے لگے اور تازہ میوے کھانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہرے بھرے جنگل میں ٹہلتا ٹہلتا میں ذرا دور نکل گیا۔ وہاں ایک ندی کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں نرم نرم گھاس پر بیٹھ کر میں نے پھل کھائے اور بہتا پانی پیا۔ سنسان جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں گھاس پر لیٹ گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تنہائی کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو میں گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا۔ ساحل ویران پڑا تھا۔ غور سے دیکھنے پر بہت دور نیلے سمندر پر ایک سفید سا نقطہ نظر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی افق کے پار چھپ گیا۔ جہاز مجھے جزیرے پر بے یار و مددگار چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جب جہاز روانہ ہونے لگا تو کسی کو میرا خیال ہی نہ آیا۔ کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ سندباد واپس آیا ہے کہ نہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے وہ وہاں سے چلے گئے۔ خود کو جزیرے پر اکیلا پا کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ میں ساحل پر اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کہا، سندباد اب تم مارے گئے۔ پچھلے سفر میں تو کچھ بھلے مانس ایسے مل گئے تھے جو مجھے ویرانے سے نکال کر آبادی میں چھوڑ آئے تھے، لیکن اس اجاڑ جزیرے پر کون میری مدد کو آئے گا؟ میں بڑا ہی احمق ہوں۔ اچھا بھلا بغداد میں بیٹھا تھا، 100 طرح کے آرام تھے۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کیا سوجھی کہ گھر بار چھوڑ کر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پچھلی بار اتنی مشکل سے جان بچی تھی، لیکن میں نے کسی بات سے سبق حاصل نہ کیا۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ سندباد، تو اس جزیرے پر مر کھپ جائے گا اور تیرے جینے مرنے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ غرض بہت دیر تک میں اسی طرح اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ مجھے یقین سا ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے۔ ساحل پر کب تک بیٹھا رہتا؟ اٹھ کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومنے لگا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔
یوں ہی پھرتے پھرتے مجھے خیال آیا کہ کسی اونچے سے درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنا تو چاہیے، شاید کوئی آبادی یا رستہ دکھائی دے جائے۔ چنانچہ میں ایک بہت اونچے درخت پر چڑھ کر ہر طرف دیکھتا رہا، مگر نیلے آسمان، نیلے سمندر، ہرے جزیرے اور ریتلے ساحل اور اڑتے پرندوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں اترنے ہی کو تھا کہ مجھے دور جزیرے کے بیچ میں کسی سفید چیز کی جھلک دکھائی دی۔ اتنی دور سے ٹھیک پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا اور اسی طرف روانہ ہو گیا جدھر وہ سفیدی دکھائی دی تھی۔ قریب پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ سفید رنگ کا ایک بہت بڑا گنبد زمین پر رکھا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے گرد گھومنے لگا۔ اس میں اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ تھا اور اس کی سطح اتنی ہموار اور چکنی تھی کہ اس پر چڑھنا محال تھا۔ میں نے زمین پر نشان لگا کر گنبد کا گھیر ناپنے کی غرض سے اس کے گرد ایک اور چکر لگایا۔ اس کا گھیر 50 قدم سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس اجاڑ جگہ پر اتنا زبردست گنبد بنانے کی سوجھی کسے، اور پھر یہ کیا چکر کہ اس میں نہ دروازہ ہے اور نہ کھڑکی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکایک اندھیرا چھانے لگا، جیسے برسات میں سورج کے آگے گھٹا آ جانے سے دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک حد سے زیادہ لمبا چوڑا پرندہ ہوا میں منڈلاتا نظر آیا۔ اس کے پر اس قدر لمبے تھے کہ سورج ان کی زد میں آ گیا تھا اور جزیرے پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس دیوزات پرندے کو دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے لڑکپن میں بڑے بوڑھے جہاں دیدہ سیاحوں سے سنی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بغداد سے دور بعض جزیروں پر رخ نامی ایک حیرت ناک پرندہ رہتا ہے۔ وہ ہاتھی پکڑ پکڑ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس پرندے کے بچے سالم ہاتھی کھا جاتے ہوں اس کے قد و قامت اور پیروں کی لمبائی کا کیا کہنا۔ رخ کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ جسے میں گنبد سمجھ رہا تھا وہ دراصل رخ کا انڈا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخ نیچے اتر آیا اور انڈے پر بالکل اسی انداز میں بیٹھ گیا جیسے مرغی بیٹھ کر انڈے سیتی ہے۔ انڈے پر بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد رخ سو گیا۔ واہ اللہ تعالیٰ، تمہاری قدرت کی کس منہ سے تعریف کی جائے۔ ساری دنیا سوتی ہے، تم سدا جاگتے رہتے ہو۔ موقع اچھا تھا۔ میں نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے خوب بل دیے، یہاں تک کہ وہ رسی کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کا ایک سرا کس کر اپنی کمر سے اور دوسرا رخ کی ٹانگ سے باندھا اور انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ رخ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جو انسانوں کی آبادی سے قریب ہو۔ اس ویران جزیرے میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ۔ میں اس کی ٹانگ سے بندھا صبح کی راہ دیکھنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سی رات کٹی اور مشرق میں صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ روشنی ہوتے ہی رخ انڈے سے اٹھا اور زور سے چیخ ماری جس سے سارا جزیرہ دہل گیا، اور پھر پر پھیلا کر اڑنے لگا۔ میں بھی اس کی ٹانگ سے بندھا اڑا جا رہا تھا۔ رخ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ زمین ذرا سی نظر آنے لگی اور میں سمجھا کہ ہم آسمان کو چھونے والے ہیں۔ کچھ دیر اتنی بلندی پر اڑنے کے بعد اس نے اترنا شروع کیا اور نیچے پہنچ کر ایک پہاڑ پر اتر گیا۔ اس کے اترنے کی دیر تھی کہ میں نے جلدی سے پگڑی کھولی اور دبے پاؤں چلتا ہوا الگ جا کھڑا ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ میرے ہلکی سی چونچ بھی مار دیتا تو میں وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ خوش قسمتی سے اسے میری خبر بھی نہ ہوئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھپٹا مارا اور کوئی بڑی لمبی سی کالی چیز پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ رخ ایک زبردست اژدہے کو اٹھا کر لیے جا رہا ہے۔
رخ کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیکھا کہ میں ایک پتھریلی ڈھلان پر کھڑا ہوں۔ میرے قدموں تلے ایک بہت گہری اور لمبی چوڑی وادی ہے جس میں سوائے پتھروں کے کچھ نہیں، اور میرے سر پر ہر طرف دیوار کی طرح سیدھے پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوب کوسا۔ اس آفت کی جگہ سے تو وہ جزیرہ ہی لاکھ گنا بہتر تھا، وہاں بھوکے پیاسے مرنے کا خطرہ تو نہ تھا۔ یہاں ان پہاڑوں پر اور اس کالے پتھروں کی وادی میں پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کوئی پیڑ تک نہیں کہ آدمی تھک ہار کر گھڑی دو گھڑی اس کے سائے میں سستا لے۔ یہاں سے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ان اونچے سیدھے پہاڑوں پر کون چڑھ سکتا ہے؟ پہلے اس جزیرے پر قید تھا، جتن کر کے وہاں سے رہا ہوا تو یہاں آ پھنسا، اور یہ قید پہلے سے بھی بدتر ہے۔ وہاں جنگلی میوے کھانے اور ندی کا پانی پینے کو تو مل جاتا تھا، اب اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ واہ ری قسمت! غرض اسی طرح کی باتیں کرتا ہوا ڈھلان اتر کر وادی میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وادی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیروں سے بھری پڑی تھی۔ وہاں ہر قسم اور ہر سائز کے ہیرے موجود تھے، اور بعض تو اتنے نادر اور بے بہا تھے کہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ ساری وادی دھوپ میں جھگمگ جھگمگ کر رہی تھی، لیکن ان ہیروں کے ساتھ ہی وہاں اژدہے اور سانپ بھی بکثرت موجود تھے، اور ان کی شکلیں دیکھ کر اور پھنکار سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بعض اژدہے تو اتنے موٹے اور لمبے تھے جیسے کہ درخت کا تنا، اور اگر ہاتھی بھی ان کے سامنے آ جاتا تو اسے بھی ایک سانس میں نگل لیتے۔ میری جان ان سے اس طرح بچی کہ اس وقت وہ تیزی سے رینگ رینگ کر اپنے غاروں اور بلوں میں جا رہے تھے۔ دن کے وقت وہ رخوں کے ڈر سے چھپے رہتے تھے اور رات کو باہر نکلتے تھے۔ اژدہوں کے ڈر سے میری بھوک پیاس اڑ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ رات کو ان سے میری جان کیسے بچے گی۔ کچھ دیر بیکار پھرنے کے بعد میں نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں چھپ کر میں رات بسر کر سکوں۔ شام کے وقت ایک الگ تھلگ سی جگہ پر مجھے ایک غار نظر آیا۔ اس کا دہانہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے طے کیا کہ اسی غار میں پناہ لینی چاہیے۔ میں نے اس میں داخل ہو کر دہانے کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی نہ آ سکے، اور اطمینان کی سانس لی۔ جب میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں تو میں نے غار کو دیکھنا بھالنا چاہا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ غار میں پرلی طرف ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو اپنے انڈوں پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ باہر جاؤں تو خطرہ، اندر رہوں تو خطرہ۔ آخر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے، اسے بچانا منظور ہوگا تو بچا لے گا۔ یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا اور ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ ڈرے ہوئے آدمی کو نیند بھلا کیا آتی۔ صبح ہوتے ہی میں پتھر ہٹا کر لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ ایک تو میں بھوکا پیاسا، دوسرے 2 راتوں سے سویا نہ تھا، تیسرا جان کے ڈر سے بے حال تھا۔ غرض ٹانگوں میں سکت نہ رہی تھی۔ بغیر کسی مقصد کے گرتا پڑتا ایک طرف چلا جا رہا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا چٹانوں سے لڑکتا ہوا میرے سامنے آ گرا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذبح کی ہوئی اور کھال اتری ہوئی بھیڑ ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پتہ نہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور بھیڑ کس نے کس لیے نیچے پھینکی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے کئی بار سیاحوں اور سوداگروں کی زبانی سنی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بہت دور ایک جزیرے پر ہیروں کے پہاڑ ہیں
اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جو ہیروں سے بھری پڑی ہے، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے انسانوں کا اس وادی میں گزر ناممکن ہے، اور اگر بالفرض محال کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وادی میں رہنے والے اژدہوں سے جان نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ سوداگروں نے وادی سے ہیرے حاصل کرنے کی ایک انوکھی ترکیب نکالی ہے۔ وہ دن کے وقت بھیڑ ذبح کر کے کھال اتار کر پہاڑ سے نیچے وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ بھیڑ نیچے گرتی ہے تو ہیرے نرم گوشت میں پھنس جاتے ہیں۔ دوپہر کو جب عقاب اور سی مرغ شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بھیڑیں اٹھا کر اپنے اپنے گھونسلے میں لے آتے ہیں۔ انہیں گھونسلوں میں اترتا دیکھ کر سوداگر شور و غل مچاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کے شور سے گھبرا کر پرندے بھیڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر اڑ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سوداگر بھیڑ کے گوشت سے ہیرے چن کر ہنسی خوشی اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی میں سمجھ گیا کہ بھیڑ کیوں پھینکی گئی ہے۔ فوراً ہی مجھے اس ڈراؤنی وادی سے نکلنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے دوڑ بھاگ کر عمدہ ہیرے اٹھائے اور جیبوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ جب جیبیں بھر گئی تو میں انہیں آستینوں میں اکٹھے کرنے لگا۔ اس طرح سینکڑوں ہیرے جمع کرنے کے بعد میں نے پگڑی اتاری اور اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے بھیڑ سے باندھ لیا۔ پھر میں بھیڑ کے نیچے لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ دوپہر ہونے والی تھی، اس لیے مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سی مرغ نے آ کر جھپٹا مارا اور بھیڑ اور مجھے لے اڑا۔ اڑتے اڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا اترا اور بھیڑ کو نوچ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے ڈھول بجانے، نرسنگیں پھونکنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، اور اس قدر شور ہوا کہ سی مرغ بھیڑ کو چھوڑ کر اڑ گیا۔ میں نے فوراً پگڑی کھولی اور بھیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرا حلیہ بڑا عجیب تھا۔ کپڑے خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اتنے میں جدھر سے شور ہوا تھا ادھر سے ایک آدمی میری طرف دوڑا ہوا آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے اس نے میری طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں، بلکہ بڑھ کر بھیڑ کو الٹنے پلٹنے لگا۔ اس میں ہیرے کہاں باقی رہے تھے؟ وہ تو میں نے سب سے پہلے ہتھیار لیے تھے۔ جب تلاش کے باوجود کوئی ہیرا ہاتھ نہ آیا تو اس آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر زمین پر دے ماری اور بال نوچ کر بولا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میری ساری محنت اکارت گئی، یہ کیا معاملہ ہے میرے خدا؟ میں اسے ڈھارس دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ میں نے جواب دیا، صاحب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی جھن بھوت نہیں بلکہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، سوداگری میرا پیشہ ہے۔ اگر آپ میرے اس پہاڑ پر پہنچنے کا قصہ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعہ ہی ایسی باتیں تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھیں۔ میرا قصہ انتہائی حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے بیان کروں، آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر یہ ہیرے قبول فرمائیے جو میں اژدہوں کی وادی سے چن کر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بہت سے قیمتی ہیرے اسے پیش کیے۔ وہ ان کی چمک دھمک، وزن اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا۔ ہم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اس سوداگر کے اور ساتھی بھی آ پہنچے۔ ان سب نے میرے گرد مجمع لگا لیا اور میری کہانی سننے لگے۔ پورا قصہ سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور وہ بولے، سچ ہے، جسے اللہ بچانا چاہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک کسی آدمی کو ہیروں کی وادی میں جاتے اور زندہ سلامت لوٹ کر آتے دیکھا نہ سنا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے۔
जहां उन्होंने मेरी खूब खातर तवाज़ो की। मैंने पेट भर कर खाना खाया और फिर लंबी तान कर सो गया। अगली सुबह हम वहां से रवाना हुए और पहाड़ों पर सफ़र करते हुए आखिरकार समंदर के किनारे पहुंच गए। वहाँ से जहाज़ पर सवार होकर हम एक खुशगवार जजीरे के साहल पर लंगर अंदाज हुए, जहाँ बड़ा घना जंगल था और इतने बड़े बड़े दरख्त थे कि उनके साए में 100 आदमी आराम से बैठ सकते थे। काफूर उन्हीं दरख्तों से हासिल किया जाता है। उसका तरीका ये है कि काफूर निकालने वाला किसी नोकदार चीज़ से दरख्त के तने में सुराख कर देता है। उस सुराख में से एक अरक टपक टपक कर नीचे रखे हुए बर्तन में जमा हो जाता है। उस अरक की जमी हुई शक्ल को काफूर कहते हैं। उस जजीरे में गैंडा भी पाया जाता है, जो करगदन के नाम से भी मशहूर है। ये वहाँ मैदानों में गाय भैंसों की तरह चरता फिरता है और उसके माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। बाज़ लोग उस सींग को 10 गज लंबा बताते हैं। सियाहों का कहना है कि गैंडा इतना ताकतवर जानवर है कि बड़े से बड़े हाथी को टक्कर मारकर अपने सींग में परो लेता है और अठाए अठाए फिरता है। जब हाथी उसके सींग के ऊपर ही मर जाता है और धूप की तेज़ी से उसकी चर्बी पिघल पिघल कर बहती हुई गैंडे की आंखों में पड़ने लगती है, तो गैंडा अंधा हो जाता है। इसके बाद रुख मरे हुए हाथी और अंधे गैंडे को उठाकर ले जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। ये बातें मैंने मुसाफिरों और सियाहों से सुनी हैं और अपनी आँखों से नहीं देखीं। खुदा ही बेहतर जानता है कि इन बातों में कितना झूठ और कितना सच है। वहाँ मैंने कुछ हीरे तो बड़ी भारी कीमत पर फ़रोख्त कर दिए और कुछ के बदले 1000 तरह का उम्दा और बकाओ तजारती सामान ख़रीद कर एक जहाज़ पर लदवा दिया। हवा मुआफ़िक देख कर हम वहाँ से रवाना हुए और जज़ीरों की सैर करते और मुख्तलिफ़ बंदरगाहों में ठहरते ठहराते आखिरकार सही सलामत बसरे पहुँच गए। वहाँ चंद दिन सुस्ता कर मैंने बगदाद का रुख किया और ज़रो जवाहर और तजारती माल से लदा फंदा घर पहुँचा। मेरी वापसी की खबर सुनते ही दोस्त और रिश्तेदार आकर जमा हो गए और ख़ुदा का शुक्र अदा करने और मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने उन्हें बहुत से तोहफ़े दिए, शहर के मोहताजों को खाना खिलाया और गरीब आदमियों की मदद की। बगदाद में पहुंचना था और घर का आराम मिलना था कि मैं चंद ही दिन में सफ़र की मुसीबतें और ख़तरे भूल गया और ऐश की ज़िंदगी बसर करने लगा। मेरे घर में हर वक्त दोस्तों का मजमा रहता, हंसी मजाक होता, दावत उड़ती। लोग दूर दूर से आकर मेरे सफ़र का किस्सा सुनते और हैरान होते। गर्ज के ये थी मेरे दूसरे सफ़र की कहानी। खुदा ने चाहा तो कल मैं आप हजरात को अपने तीसरे सफ़र के वाक़यात सुनाऊंगा। ये कहकर सिंदबाद जहाज़ी चुप हो गया। शाम हो चुकी थी। हाल में फ़ानूस रोशन किए गए और दस्तरखान बिछाया गया। सब लोग इत्मीनान से खाने लगे और गप्पे लड़ाने लगे। जब दावत ख़त्म हो गई तो सिंदबाद जहाज़ी ने सिंदबाद हमाल को 100 अशरफियाँ दीं और कहा कि कल ज़रूर आना। हमाल ने खुश होकर अशरफियाँ ले लीं और सिंदबाद जहाज़ी को दुआएं देता हुआ घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर वो सिंदबाद जहाज़ी के हैरत अंगेज़ सफ़र पर गौर करता रहा। कभी उसे रुख का ख्याल आता, कभी हीरों की वादी याद आती जहाँ अज़दहे दिन को छुप कर सोते और रात के वक़्त बाहर निकलते थे। रात को वो अपने घर सोया और अगले दिन फजर की नमाज़ पढ़कर सिंदबाद जहाज़ी की हवेली की तरफ चल दिया। सिंदबाद जहाज़ी ने उसे खुश आमदीद कहा। थोड़ी देर बाद बाकी मेहमान भी आ गए। सब लोगों ने जी भर कर दावत खाई। फिर सिंदबाद जहाज़ी ने अपने तीसरे सफ़र का किस्सा सुनाना शुरू किया।